کے وقت نہیں ہے، ورنہ آپ جی بھر کے امتحان لیتے اور میں جی بھر کے امتحان دینے کے لیے آمادہ تھا۔ جتنا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ کم ہے، اور ان دنوں میں جہاں ملکی حالات 11 محرم کے بعد سے لے کے ہر جوان کے ذہن میں جو سوشل میڈیا چلا لیتا ہے، ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے شیعہ سنی مسلمان کے پاکستان میں امن کی فضا برقرار رہے، پاکستان میں فرقہ واریت نہ پھیلے۔ ہر حکومت کی یہی کوشش ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، ہر یہی چاہتا ہے، ہر حکومت کا فرد کہ پاکستان میں امن کی فضا رہے، فرقہ واریت نہ پھیلے۔ تو چلیں میں الوداعی اس مجلس میں حسین کی مجلس سے آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میں نے ربیع الاول کے آغاز سے لے کے ہر جگہ جملہ کہا ہے اور اختتام تک ہر مجلس میں کہتا رہوں گا۔ میں نے کہا حسین کی مجلس سے ایک فارمولہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایک پابندی آپ ہم پہ لگائیں، ہم خندہ پیشانی سے تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ہم پورا سال اپنے منبر سے صرف مصطفیٰ کے فضائل پڑھیں گے۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اگر شیعہ سنی مسلمان خاموش رہ گئے مجھے دکھ ہوگا، اس پہ آپ کی داد نہیں، مجھے ہر عزادار کی تائید چاہیے۔ یقیناً میری آواز جا رہی ہوگی، کوئی میرا سنی بھائی مجلس میں آیا ہوگا، نہیں تو کل وہاں تک پہنچائیے گا کہ حسین کی مجلس سے یہ پیغام لے کے آئے ہیں، ہم پورا سال اپنے منبر سے صرف حسین کے نامہ کی عزت پڑھیں۔ آپ باقیوں کو بھی پابند کریں کہ وہ بھی پورا سال اپنے منبر سے صرف نبی کی عزت پڑھیں۔ میں بھی پورا سال صرف مصطفیٰ پڑھوں گا، دنیا بھی پورا سال صرف مصطفیٰ پڑھے۔ ایک پابندی میں اپنے جوان سے اٹھاتا ہوں، وہ سنی کی تقریر بھی سنے گا، وہ دیوبندی کا لیکچر بھی سنے گا، وہ آپ کے ہاں کے عظمت مصطفیٰ سنے گا۔ یہ پابندی آپ اپنے جوان سے بھی اٹھائیں، وہ میری مجلس میں آ کے مجھ سے مصطفیٰ سنے۔ پورا سال آپ بھی نبی پڑھیں، پورا سال ہم بھی مصطفیٰ پڑھتے ہیں۔ میں پڑھ یہاں رہا ہوں لیکن صرف ان بندوں کے لیے گفتگو تھوڑی ہے۔ آج کل جملہ ایک ٹک کے ساتھ نہ جانے پوری دنیا میں پھیل جایا کرتا ہے، اپنے بھی سنیں گے دوسرے بھی سنیں گے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں پورا سال آپ بھی نبی پڑھیں، پورا سال ہم بھی نبی پڑھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم نبی سردار کے بابا کا ذکر بھی کریں گے۔ سلامت و شاد و آباد رہے یار۔ میں نے پہلے کہا ہے جوانوں کی تائید چاہیے مجھے، ہم مصطفیٰ سردار کے بابا کا ذکر بھی کریں گے، ہم نبی کی والدہ کا ذکر بھی کریں گے، ہم نبی کو لوریاں سنانے والے ابو طالب کا ذکر بھی کریں گے، ہم نبی کو ماں بن کے پالنے والی فاطمہ بنت اسد کا ذکر بھی کریں گے۔ میں نے کہا جب ہم نبی پڑھیں گے تو ہم تجھے وہ خدیجۃ الکبریٰ کی عزت بھی بتائیں گے جس نے نبی پہ اپنا پورا مال خرچ کر دیا تھا۔ میں نے کہا جب تو ہمارے منبر سے مصطفیٰ سنے گا نا پھر ہم تجھے اشیر بھی سنائیں گے، ہم تجھے غدیر بھی سنائیں گے، ہم تجھے ہجرت کا بستر بھی دکھائیں گے، ہم تجھے خیبر کا مرد بھی دکھائیں گے، ہم تجھے خندق کا کل ایمان بھی دکھائیں گے، ہم تجھے نبی کا علم بھی دکھائیں گے، ہم تجھے نبی کے وفادار بھی بتائیں گے، ہم تجھے محمد کے خطار بھی بتائیں گے۔ میں نے کہا جب ہم سے نبی سنے گا ہم تجھے یہ بھی بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے بلایا کسے تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی نے محفل سے نکالا مل کے ہے غریب۔ ایک بات ابتدا میں کر دوں، میرے ساتھ آپ میری سوچ سے زیادہ بہتر ہے، میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اتنے خریدار ملیں گے کہ بات میرے ساتھ نہ بول کے آپ کا گزارا ہو جائے گا، علی کا نام لیے بغیر گزارا، اور پھر علی بادشاہ کے نام کا ایک اپنا پروٹوکول ہے۔ اب کوئی نعرہ شرما کے لے رہا ہے، میرے بھائی خدا نے آپ کو علی جیسا شہنشاہ دیا ہے، اب پوری زندگی شکر کے سجدے میں پڑے رہے نا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ علی سے لے کے سرکار قائم تک
کسی شہنشاہ کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس نہیں. اس لیے جس کو ضرورت ہے علی کی وہ ایک ہی نعرہ لگائے لیکن با جماعت مل کے حیدری زندہ باد. علی کے شیعہ حسین کے ماتم میں زندہ باد. ہم سے سوچیں پورا سال آپ بھی نبی سنا ہم بھی نبی سنا لیکن پورا سال مصطفیٰ سنانے کے بعد نہ اختیار مجھے کہ میں کسی جوان کو مشورہ دوں نہ اختیار آپ کو دوں گا کہ آپ کسی جوان کو مشورہ دیں. بس پورا سال آپ بھی مصطفیٰ پڑھیں ہم بھی مصطفیٰ پڑھتے ہیں پھر فیصلہ شیعہ سنی جوان پہ چھوڑ دیں گے. اسے جس گھر کا نبی اچھا لگے گا اس گھر میں اللہ اکبر سلامت و شاد و آباد ہے. یکجا ہو جاتے نبی اور ربیع الاول میں بھی اگر یکجا ہو جاتے. اور میں صرف شیعوں کے لیے نہیں پڑھ رہا اور صرف شیعوں کی بات بھی نہیں کر رہا. جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا جو عاشق رسول وہ دن میں جب 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد 5 دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے نبی سے 2 دعائیں مانگتا ہے. 2 امیدیں ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو مصطفیٰ سے. پہلی امید ہر مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دن میں 5 دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ جہاں میدان حشر میں ہر کوئی پیاس سے بلک رہا ہوگا وہاں آپ مجھے کوثر پلائیے گا. دوسری دعا ہر مسلمان یہ آپ 2 کلمہ پڑھے نا تو میری بات کی تائید کرے گا. دوسری امید جو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان مصطفیٰ سے لگائے ہوئے یا رسول اللہ جہاں حشر کے میدان میں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا وہاں آپ میری شفاعت کیجئے گا. یہ 2 امیدیں ہر مسلمان نبی سے لگائے ہوئے ہیں. ایک آپ مجھے کوثر پلائیے گا دوسرا آپ میری شفاعت کیجئے گا. میں نے کہا مسلمان اب تو مجلس سے دور ہے تو نقصان تو تجھے اسی وجہ سے ہے. میں تجھے بتاؤں جب نبی نے بطول کی حویلی میں ایک چادر کے نیچے جلسہ سجایا تھا اتنے میں جب نبی کے بڑے فرزند حسن بادشاہ آئے تھے اور نبی کو کیا تھا سلام مصطفیٰ نے جواب میں کہا تھا علیک السلام یا صاحب حوضی اے حوض کوثر کے مالک حسن آپ پہ بھی میرا سلام ہو. کچھ دیر کے بعد حسین آئے تھے حسین نے بھی سلام کیا تھا. نبی نے کہا تھا علیک السلام یا شافع امتی اے امت کی شفاعت کرنے والے حسین میرا بھی سلام ہو. ہر مسلمان نبی سے 2 دعائیں مانگتا ہے. ایک مجھے کوثر چاہیے دوسرا مجھے شفاعت چاہیے. نبی نے بتایا کوثر کا مالک حسن ہے شفاعت کا مالک حسین ہے. نبی نے فیصلہ دے دیا کہ اگر کوثر چاہیے تو حسن کا دامن تھام لو اگر شفاعت چاہیے تو حسین کے دروازے مصطفیٰ کی باتیں کرنے والے میرے بھائی تو نے سیرت پڑھی کہاں؟ میں گزر رہا تھا آپ نے نعرہ لگایا تو ایک صحابی کی زبان سے پڑھا ہوا قصیدہ یاد آیا. چل ایک مصرع اس کا سنیں. یہ الگ بات ہے کہ میں سر میں قصیدہ نہیں پڑھتا لیکن مصرع میں وزن بڑھا ہوگا آپ کو لطف آئے. اللہ اکبر. ایک صحابی گزرے شیعہ سنی دونوں کے ہاں بڑے معتبر. صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. اللہ اکبر. شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے. نبی فرماتے ہیں جسے داؤد کے لہن میں زبور سننے کا شوق وہ میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے قرآن کی تلاوت. اتنا بڑا سریلا خود رسول اللہ کا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتا ہے. میں اسی روایت کو کھول کے پڑھوں تو آدھا گھنٹہ اس میں لے لیا جائے گا لیکن مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس. میں مختصر کر کے 2 منٹ کے اندر یہ روایت سنا کے 2 جملے اور آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دن نبی کونین کی خدمت میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ بندے سے محبت کب کرتا ہے
سر اٹھائیے گا، اس پہ میں دیکھتا ہوں کون سا جوان میرے ساتھ چلتا ہے۔ نبی دیکھ کے کہتے ہیں عبداللہ اگر کوئی تو عمل کرے تو خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے سرکار کون سے؟ نبی فرماتے ایک اگر کوئی گرمیوں میں روزے رکھے، جو جوان خاموش ہو گئے ابھی روزے بہت دور ہیں، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے، ایک جو گرمیوں میں روزے رکھے، دوسرا جو اس وقت مصلی بچھائے جس وقت دنیا سو رہی ہو۔ عبداللہ ابن مسعود اٹھا دیکھ کے کہتا ہے اب پہلا عمل تو میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ جانے روزے گرمیوں کے نصیب ہوں یا نہ ہوں، دوسرا تو میرے اختیار میں ہے۔ پوری رات عبداللہ ابن مسعود انتظار میں نہ سویا۔ ادھر جیسے آدھی رات ہوئی عبداللہ ابن مسعود گھر کے صحن میں آیا، دیکھا کہ جو درختوں پہ پرندے بیٹھے تھے ان کی آوازیں بھی ساکت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں اب دنیا سو رہی ہے، اور نبی نے کہا تھا اس وقت جو مصلی بچھائے جب پوری دنیا سو رہی ہو۔ ادھر عبداللہ ابن مسعود نے مصلی کندھے پہ رکھا، سیدھا چلا مسجد نبوی کی جانب۔ مسجد نبوی میں آ کے مصلی بچھا کے نماز شروع کی۔ ادھر تکبیرۃ الاحرام کہی، قرات جیسے شروع کی نا، یا عبداللہ ابن مسعود کے دائیں جانب سے کسی کے قرات کی آواز آئی۔ نبی نے کہا تھا اس وقت عبادت کرنا جب ہر کوئی سو رہا ہو۔ یہ سوچ رہا تھا کہ میں محبوب خدا ہوں چونکہ اس وقت سب کوئی سو رہا ہے، یا دائیں جانب قرات کی آواز آئی، اس نے جلدی سے وہ رکعت پوری کی۔ اب دوسری شروع کی تو بائیں جانب سے کسی کے نماز پڑھنے کی آواز آئی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جیسے نماز مکمل کی، اب جو میں نے دیکھا تو دائیں محمد نماز پڑھ رہے تھے، بائیں علی نماز پڑھ رہے تھے۔ سلامت و شاد و آباد علی علی مل کے ہائے علی، بائیں نبی پڑھ رہے ہیں، بائیں علی پڑھ رہے ہیں۔ چلو نبی پڑھ رہے ہیں، نبی نے جیسے نماز مکمل کی، ادھر میرے مصطفیٰ مولا سجدہ شکر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے چلے رات جاگا تو سنوں تو صحیح، یہ آدھی رات کو میرا مصطفیٰ سجدے میں ذکر کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آدھی رات کو میرا مصطفیٰ، اس جملے پہ میں نے 3 منٹ خاموش رہ کے داد سنی ہے، آپ میں سے 10 بندے دعا دے دیں میں جملے کا حق ادا سمجھوں گا۔ ادھر جیسے مصطفیٰ سردار سجدہ شکر میں گئے، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتا ہے میں پیچھے آ کے بیٹھا، مصطفیٰ سردار جیسے سجدے میں گئے نا، سجدے میں نبیوں کا سلطان کہہ رہا تھا میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ۔ سلامت و شاد و آباد رہے یار۔ مصطفیٰ سردار سجدے میں کہہ رہے تھے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ، میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دیکھ کے کہتا اتنے میں علی سجدہ شکر میں گئے، میں پھر وہاں سے اٹھا کے علی کے پیچھے بیٹھا کہ دیکھو علی مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ علی مولا سجدہ شکر میں گئے، دیکھ کے کہا میرے اللہ تجھے میرے آقا محمد کا واسطہ، میرے گنہگار شیعوں کے گناہوں کو بخش دے۔ عبداللہ ابن مسعود کے طرف میں نے سوچا کہ جب علی نبی کا واسطہ دے رہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ علی کا واسطہ کیوں دے رہے؟ یہ دیکھ کے کہتا ادھر میں نے سوچا، یا نبی نے آواز دے کے کہا عبداللہ، نے کہا جی مولا، کہا میرے قریب تو آنا۔ کہتا ہے میں جیسے قریب گیا آپ کے نعرے پہ میں جملہ کہنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں 10 بندے بھی خریدار مل جائیں میں پیغام ادا سمجھوں گا۔ جیسے عبداللہ قریب آیا، نبی دیکھ کے کہتے کیا سوچ رہا تھا کہ میں نے علی کا واسطہ کیوں دیا؟ نبی دیکھ کے کہتے عبداللہ سن میں مصطفیٰ تمہارے سامنے فیصلہ دے رہا ہوں، جس طرح میری رسالت کی گواہی علی پہ واجب ہے ویسے اس کی ولایت کی گواہی محمد پہ واجب ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے، مل کے ہائے میری 10 بجے کا وعدہ کیا تھا ممبر چھوڑنے کا، لیکن چلے 5-7 منٹ اور فضائل کے دے دیتے ہیں، پھر مسائل کے تو جملے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح میری رسالت کی گواہی علی پہ واجب ہے۔
اللہ اکبر، تو نے مصطفیٰ سردار کو سمجھا؟ یہ جو شیعہ ہیں انہیں تو صحابہ کی عزت بیان کرنا آتی نہیں، عزت بیان کرنا نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تو نے ہم سے سنی کب ہے؟ یہ بات ہے کہ ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں جو وہ ہے۔ ہم کوئی پاگل ہے نبی کے صحابیوں کی گستاخی؟ میں تو ہر ممبر سے پیغام دیتا چلا رہا ہوں، یہاں پھر دوہرا رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہوں گے۔ میں ممبر سے 8 ربیع الاول کی شب حیدرآباد میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے یہ لوگ بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں نا، حرمت صحابہ کا پہرا دیتے۔ میں نے کہا میں پوری شیعہ قوم کی جانب سے تجھے اعلان کر رہا ہوں تیرے سامنے، جو بھی نبی کے باوفا صحابی کا گستاخ ہو نا، اس کی اور سزا بنتی نہیں ہے، اسے چوک پہ کھڑے کر کے پھانسی پہ لٹکا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، تشیع کا پالیسی دینے لگوں، جو بھی نبی کے وفادار صحابی کا گستاخ ہے اسے چوک پہ کھڑا کر کے پھانسی پہ لٹکا۔ یہ شیعہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، تجھے پھانسی گھاٹ ایک نہیں 2 بنانے پڑیں گے۔ جو صحابی کا گستاخ ہوگا ہم اس میں بھی لعنت کریں گے، جو نبی کا گستاخ ہوگا ہم اس میں بھی لعنت۔ مل کے تیری کتابوں سے لکھی اس میں مصطفیٰ مولا کی کہاں گستاخی؟ آج میرے پاس دعوت کھائیں گے؟ ابھی نے کہا جی سلمان ٹھیک ہے میں آؤں گا، حسین کو بھی لے آؤں گا۔ شام کا وقت ہوگا، سلمان مولا نے جو نبی جسے کہے ایمان کے 10 درجے، اللہ اکبر، جسے حسنین نانا کہتے ہو، سرکار سلمان نے شام کا وقت ہو گیا، کوئی اہتمام کیا نہیں، ادھر مغرب کا وقت قریب ہونے لگا، سلمان مدینے سے باہر آیا، جنگل کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے جنگل میں توڑنے والے ہرنوں، جو بھی نبی کی غذا بننے کے لیے آمادہ ہو وہ ذبح ہونے کے لیے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے دیکھا ایک جوان خوبصورت ہرن توڑتا ہوا آ کے سلمان کے قدموں میں بیٹھا۔ وہ صحابی دیکھ کے کہتے ہیں سلمان یہ جنگل کا جانور تیری بات مانتا ہے؟ سلمان نے کہا جس دن سے پترول کی دہلیز پہ سر ٹیکا ہے اس دن سے کائنات پہ میری حکومت چل رہی ہے۔ جس دن سے سیدہ کی دہلیز پہ سر ٹیکا اس دن سے کائنات پہ میری حکومت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان میں سے نہیں تھے۔ میں نے کہا اب تمہیں دوہرا معیار تمہارا نہیں چلے گا، اب تمہیں 2 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چننا پڑے گا، یا تجھے نبی کے عشق کا دعویٰ چھوڑنا پڑے گا، یا تجھے محمد کے بیٹے کے قاتلوں کی عزت چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ ہم نبی کے عاشق بھی ہیں، نبی کے بیٹے کے قاتلوں کی عزت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا ہم نے جس کو بھی مانگا، ہم ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو فاطمہ کی دہلیز پہ سلام کرتے ہیں۔ نبی نے کہا تھا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ ابھی یہاں یہ بھٹ شاپ کے قریب ہے، میرے استاد محترم نے ایک جملہ کہا تھا، وہ حلق تک آ گیا۔ چلیں آپ میرے ساتھ نہ بولیے گا، ہم کی روح کو سلام کیجیے۔ کیسے کیسے بندے جنہوں نے پوری زندگی نہ اولاد کی فکر کی، نہ جان کی، نہ مال کی، بس یہ کہ بطول کے حق کی وکالت ہو گئی۔ یہی بات ہے، بالکل۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ بھی یہاں سے سمجھ کے اٹھے گا، مثال ان کا دیا ہوا ہے، میں یہاں دوہرا رہا ہوں، جملہ ان کا ہے ان کی روح کو سلام کیجیے۔ بچہ بھی یہاں سے سمجھ کے نہ اٹھے، آپ جوانوں کو آخری دم تک یہ بات واضح نہ رہے۔ تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا، ایک زحمت کے 10 روپے ہوں گے آپ کے پاس، کسی کے پاس زحمت کر واپس نہیں ملیں گے۔ یہ آپ حیدرآباد کی کسی بھی مارکیٹ میں لے جائیں، یہ دیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، کیونکہ یہ پاکستانی کرنسی کا نوٹ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یہ آپ جس شاپ سے بھی لے جائیں گے، یہ دینے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بدلے میں ملے گی، لیکن اگر میں اسی 10 روپے کے 2 حصے کروں، اسے آسان نہیں کر سکتا میں۔ اب کوئی بھی اٹھے
مجھے حیدرآباد کیا پاکستان کی کسی بھی مارکیٹ میں چلا کے دکھائیں، آزما کے دیکھ لیجئے گا، یہ آدھا حصہ دے دیتا ہوں، جس دکان پہ بھی جاؤ گے پہلے تو لوگ ہنسیں گے، یا تو یہ بے وقوف ہے، جب تو ضد کرے گا تو ہو سکتا ہے تیری پٹائی بھی کر لے، ہارنا بھی شروع کر دیں، جو آدھا حصہ لے آیا ہے، یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ بے ایمان ہے، یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ بے ایمان ہے، یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ بے ایمان ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے حسین کی مجلس سے تحفہ دینے لگا، جو آدھا حصہ نوٹ پر چلانے جائے گا، لوگ کہتے ہیں یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ بے ایمان ہے۔ میں نے کہا اگر تو حشر کے میدان میں چلا گیا اور فرشتوں سے کہا میں نبی کا عاشق ہوں، میں مصطفیٰ سے عشق کرتا تھا، اور انہوں نے پوچھ لیا بتا محمد کی بیٹی زہرا کے قاتلوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اور تو نے کہہ دیا میں ان کی تو عزت کرتا تھا، فرشتے وہاں سے مار کے بھگائیں گے کہ جو آدھا حصہ چلانے آیا ہے، یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ بے ایمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بطول حجاب پروردگار۔ آسان کروں بات بچوں کو سمجھانے کے لیے، شاید وہ کوئی اوپر والی بحث نہ سمجھ سکے، تو یہ بالکل میں آپ کی سطح پہ آکے ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کے دور میں بحث چلی تھی دربار میں، عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن ہے، دیکھ کے کہتا ہے جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنت مصطفیٰ کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ بالکل لکھا ہے، یہ تو ہماری صحیح کتابوں میں بھی لکھا ہے، یہ آپ کی اپنی ہے، یہ تو ہماری صحیح کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے میں اشکال کر رہا ہوں، عیسائیوں کا جو ڈیلیگیشن کا سربراہ تھا بادشاہ کو دیکھ کے کہتا ہے میں ثابت کروں گا کہ جو ہماری مریم ہے نا وہ آپ کی بنت مصطفیٰ سے 25 گنا افضل ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ثابت کرو گے؟ اس نے تمام مفتیوں کو بلایا، مفتیوں کو کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دلیل بھی آپ کی قرآن سے دیں گے۔ مفتی پریشان، قرآن سے ثابت کرو؟ اس نے کہا ہاں، آپ کی قرآن میں مریم کا نام 25 دفعہ آیا ہے، اور بنت مصطفیٰ کا نام 1 دفعہ بھی نہیں، تو مریم فاطمہ سے 25 گنا افضل۔ مفتیوں کے سر جھک گئے، بات تو قرآن سے کر رہے۔ ایک بندہ کھڑا تھا وزیر بادشاہ کے ساتھ، اللہ اکبر، میں بزرگوں کی تو شاید مزاج سے یہ جملہ نیچے ہو، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے میں ان کی سطح پہ یہ مثال دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ اٹھا، دیکھ کے کہتا ہے بادشاہ ان سے کیوں نہیں پوچھتا جنہوں نے قرآن وارثوں سے پوچھا ہے؟ اللہ اکبر، جنہوں نے قرآن وارثوں سے پوچھا ہے۔ چلے آج کے دن کا حق ہے، پڑھنی تو مجھے پوری مجلس چاہیے تھی، بات چلی گئی اور حکم بھی تھا اس حوالے سے گفتگو کرنے کا، حالات کا تقاضا بھی تھا، اس لیے یہ بحث چھیڑ بیٹھا، ورنہ آج کا دن منسوب ہے تیرے قائم مولا کے بابا کے ساتھ، سرکار عسکری مولا کے ساتھ بات بھی آ گئی ہے، تو یہیں سے ایک جملہ سنتے ہوئے جائے۔ عسکری کون؟ قرآن کا وارث قائم مولا کا بابا۔ یہی وجہ ہے سرکار عسکری بادشاہ کے دور میں ایک بندے نے قرآن پہ اعتراض کیے، اس نے کہا مجھے کم از کم قرآن پہ 70 اعتراض ہے۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھ دی کہ میں قرآن پہ یہ اعتراض میں نے کیے ہیں۔ وہ روزانہ لیکچر دیتا تھا، لوگ اس کی بات سننے آ جاتے تھے۔ جب یہ بات مولا عسکری کو پتہ چلی نا، اس سے جلدی سے میں گزر نہیں سکتا، جب یہ بات میرے مولا عسکری کو پتہ چلی، عسکری بادشاہ ایک غلام سے کہتے تو آج اس کے لیکچر میں جانا، اور جب وہ اپنی بحث شروع کرے نا اس سے اٹھ کے صرف ایک سوال کرنا کہ جو قرآن کا مطلب تو نکال رہا ہے یہ تیرے ذہن کی تخلیق ہے یا اللہ نے تجھے بتایا؟ اب وہ غلام اٹھا سیدھا آیا، اس نے جیسے سوال کیا، وہ دیکھ کے کہتا ہے جواب تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتا تجھے سوال کس نے بتایا؟ تجھے سوال کس نے بتایا؟ وہ دیکھ کے کہتا میرے ذہن میں آ گیا، دیکھ کے کہتا ہے نہیں اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، یہ سوال وارث کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اتنی ضخیم کتاب لکھی تھی قرآن پہ اعتراض کی، اس نے وہ اٹھائی اور جا کے پانی میں بہا دی۔ لوگوں نے کہا تیری دلیلیں بھی مضبوط تھی، لوگ تیری بات بھی سن رہے تھے، پھر یہ کتاب تو نے پانی میں کیوں بہا دی؟ دیکھ کے کہتا ہے پہلے حافظوں کو سنا رہا تھا، اب وارث نے اعتراض کیا، پہلے حافظوں کو، اب
وارث نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر عسکری بات چونکہ امام دلیل نہیں دیتا، امام کا ہر فرمان حجت ہوتا۔ اللہ اکبر، میرا مولا عسکری۔ نام کیا میرے بادشاہ کا؟ حسن۔ لقب کیا ہے عسکری؟ کچھ بندوں نے کتاب میں لکھا کہ جی سامر رام میں جہاں قید تھے اس محلے میں بڑے جنگجو رہتے تھے، لہٰذا وہ ان کو عسکری کہا جاتا تھا، تو ان کی نسبت سے ان عسکر والے محلے کی وجہ سے ان کا نام عسکری پڑ گیا۔ میں نے کہا حجت عالمین پہ ہو، لقب محلے کی وجہ سے، حجت عالمین پہ ہو، لقب محلے کی وجہ سے کیسے؟ اس واقعے کو کوئی اور پڑھے تو شاید آدھا گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، میں اسے بھی 2 منٹ میں سمیٹوں اور مسائل کی جانب بڑھنے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عسکری بادشاہ کو یہ معتمد عباسی، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے ایک بندہ بھیجا، دیکھ کے کہتے ہیں ویسے تو فرزند رسول میری قید میں ہے، لیکن جا کے اسے کہو کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کل آئیں اور میرا لشکر دیکھ کر جائیں۔ اس نے سپاہی سے کہا جب پیغام دو نا تو امام کے چہرے کے تاثرات ضرور دیکھیں کہ وہ ڈر رہے ہیں یا مطمئن ہے۔ سپاہی جیسے آیا، امام مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے، دیکھ کے کہتے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں آپ کو لشکر دکھانا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اسے کہنا لشکر تیار کر، ہم دیکھنے ضرور آئیں گے۔ دوسرا دن ہوا، امام جیسے آئے، اس نے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے سوار سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے جو اسلحہ لے کے، ہتھیار لے کے، تلواریں لے کے پہلی عام کر کے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے تھے۔ جیسے امام آئے دیکھ کے کہتا ہے دیکھیں علی ابن الحسین ابن علی، علی نکی کے بیٹے حسن عسکری، دیکھیں یہ پورا میرا لشکر ہے، یہ پورے میرے گھوڑے سوار ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے حسن عسکری مولا ان گھوڑوں کے درمیان سے ایسے گزر رہے تھے جیسے کوئی شہنشاہ اپنے استقبال کا معائنہ کرتا۔ ان تمام گھوڑوں سے گزرتے ہوئے آ کے میرے قائم مولا کا پاپا اس کے ساتھ کھڑا ہوا، دیکھ کے کہتے معتمد صرف سکھائے گا یا کچھ دیکھے گا بھی صحیح؟ اللہ اکبر، صرف سکھائے گا یا کچھ دیکھے گا بھی صحیح؟ کہتا ہے آپ کیا دکھائیں گے؟ امام نے کہا تم نے کیا دکھایا؟ کہتا ہے اپنا لشکر۔ امام نے کہا میں اپنا دکھاؤں گا۔ آپ کا لشکر ہے؟ امام نے کہا تیری اتنی سی حکومت ہے، تیرے پاس لشکر ہے، اور خدا نے جسے کائنات پہ حجت بنا کے بھیجا، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا اسے لشکر نہ دے؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے پھر دکھائیں۔ ادھر امام نے ہاتھ پھیرا، یہ کہتا ہے میں نے مشرق دیکھا تو گھوڑے سوار، میں نے مغرب دیکھا تو آنکھیں کی نظر رک جاتی تھی، گھوڑے سوار نہیں رکتے تھے، میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، میں جہاں دیکھتا تھا مجھے سپاہیوں کی قطاریں نظر آتی تھی۔ اتنے میں ہر سپاہی تلوار علم کر کے کہہ رہا تھا لبیک میرے مولا، آپ حکم کریں تو اس کے پورے لشکر کو ختم۔ تاریخ غش کھا کے زمین پہ، امام مسکرا کے کہتے ہیں اس کی کلیاں ملو، یہ مجھے ڈرانا چاہتا تھا، خود غش کھا کے گر پڑا، اکبر یہ مجھے خوف زدہ کرتا، خود اس کی حالت حجت خدا۔ بس وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ خدا راہ میں بالخصوص بزرگ لوگ یقیناً احتیاط پہ عمل کر، جوانوں سے ہاتھ باندھ کے اس رات میں اور کل کے دن میں اپنے زمانے کے امام کو نہ بھول۔ یکم محرم سے لے کے کل تک میرا مولا قائم دادیوں کا پرسہ لینے آتا تھا، آج رات دادیاں قائم کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ آج تیرے زمانے کے امام کی یتیمی کی رات، جتنا ہو سکے جوانوں سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یار دن میں ایک دفعہ صحیح اپنے امام کو ضرور یاد کیا۔ دشمن بھی سوشل میڈیا پہ اسے برا بھلا کرے اور ہم بھی اسے یاد نہ کریں، وہ آج بھی پردہ غیب میں اس انتظار میں کہ کون ہے جو مجھے کربلا والوں کا پرسہ دے۔ آج رات یقیناً آپ ساری رات عزاداری میں گزاریں، گھر جا کے سونے لگے چند گھنٹوں کے لیے صحیح
وضو کر کے اپنے بستر پہ بیٹھ کے رو کے کہنا مولا تیری یتیمی کے بڑے ارمان، مولا تیری دادیوں کی چادروں کے بڑے ارمان، اجر سید آپ کا پرسہ قبول۔ شاید میں ویسے کچھ اور پڑھتا لیکن اب ذکر بھی امام کا شروع کر بیٹھا ہوں۔ آج کی شب منسوب بھی میرے سلطان کے بابا سے نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس عصمت کے گھرانے میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں بڑی سخت زہر دی گئی ہے۔ تاریخ نے جس زہر کا نام لکھا ہے زہر حلاحل، طب کے ماہر کہتے ہیں یہ اتنی سخت ہے کہ اگر دریا میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے نا تو میلوں تک آبی مخلوق تڑپ تڑپ کے مر کے باہر آئے۔ اجرکم اللہ، یہ زہر تیرے حسن مجتبی مولا کو ملی، مولا ایک دن پورا تڑپتے رہے۔ سنیں گے دکھ اپنے اس امام کے، امام چونکہ 28 سال کے جوان تھے، یکم ربیع الاول کو تیرے مولا قائم کے بابا کو زہر ملی ہے، 6 دن تڑپتا رہا ہے قائم مولا کا بابا۔ اجرکم اللہ۔ 2 دکھ اور سنیں میرے مولا کے، شاید ویسے گریا نہ ہو لیکن ہر آنکھ کا وضو ہو جائے، کم از کم کچھ جوان ہی آج رات سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا وہ مولا ہے کہ علی سے لے کے عسکری تک 11 اماموں میں یہ واحد میرا امام ہے جس نے اپنی قبر خود بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صاحب تو پڑھ گیا جس نے اپنی قبر خود بنائی ہے۔ دوسرا جملہ سنیں گے، 4 سال کی عمر میں تیرا یہ امام ہوا ہے کہ بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے جس عمر میں سجاد کا باقر قید ہوا تھا نا اسی عمر میں نکی کا بیٹا عسکری قید ہوا ہے۔ باپ کے ساتھ مدینے سے زنجیر پہن کے چلا نا، بابا کو دیکھ کے کہتا ہے بابا ہم کبھی پھر مدینے واپس آئیں گے؟ باپ رو کے کہتا ہے نہیں، نہ اب میں نے آنا ہے نہ تم نے آنا۔ اجرکم اللہ۔ آخری دم تک قید میں رہا۔ صاحب تو میں پڑھ گیا اسے ایک جملے میں، 4 سال کی عمر میں تیرا امام قید ہوا، 28 سال کی عمر میں شہید ہوا۔ پتہ چلا یہ تیرا وہ امام ہے جس کی پوری زندگی ہی قید خانوں میں گزر گئی۔ اجرکم اللہ۔ سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ یقیناً وہ آج پردہ غیب سے اپنے بابا کا پرسہ لینے ضرور آیا ہوگا۔ عزادارو جتنا ہو سکے آج رات کل کا دن زمانے کے امام کو پرسہ دینا، رو کے کہنا مولا یہ محرم یہ ایام عزا تو ہم نے جیسے تیسے کر کے گزار دیے، مولا اگلے سال محرم کا چاند ہم تیرے قدموں میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں، مولا اگلے سال سے پہلے تشریف لے آئے، ہم آپ کو آپ کی دادیوں کا پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ عزادارو جیسے 6 دن تڑپتا رہا نا تیرا یہ امام، اللہ نہ بھلائے آج کا دن تھا جیسے زہر کی شدت بڑھی نا، کتابیں لکھتی ہیں اتنے میں ایک پردہ دار سپاہیوں کے قریب آئی، رو کے کہا راستے سے ہٹ جاؤ میں نے اپنے وارث سے ملاقات کرنی ہے۔ عزادارو سرکار قائم مولا کی اماں قریب آئی، رو کے کہا عسکری مولا آپ کو جا رہے ہیں، بتائیں تو صحیح آپ کے بعد میں نے کہاں جانا ہے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو امام کا ایک صحابی ہے، امام کا ایک غلام ہے، تاریخ لکھی ہے بڑا رازدار غلام تھا میرے مولا کا۔ جب مولا کچھ دن شہادت سے پہلے گھر میں اپنی قبر کے لیے زمین کھود رہے تھے نا، ایک دن قریب آیا، سر اٹھائیے گا ہو ہلکے کا ماتمی، اور وہ اس جملے پہ فرصہ نہ دے سکے، مہمان تھا ہی نہیں۔ جیسے امام قبر بنا رہے نا وہ غلام قدموں پہ گر کے کہتا مولا گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ امام رو کے کہتے گڑھا نہیں کھود رہا میں قبر بنا رہا ہوں۔ وہ قدموں پہ گر کے کہتا مولا کس کی قبر بنا رہے ہیں؟ امام رو کے کہتے مجھ غریب کی قبر ہے۔ عزادارو وہ ماتم کر کے
پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس ایک روایت اور سنے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ عزادارو یہ غلام تیرے زمانے کے امام کے پاس سرداب میں آیا، قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا نماز مختصر کریں، بابا تڑپ رہا ہے۔ عزادارو جیسے تیرے زمانے کا امام آیا نا، یہ جہاں امام کی قبر ہے نا جو سامرا کے ظاہر ہے، یہ حقیقت میں تیرے مولا عسکری کا گھر ہے۔ مولا نے اپنے گھر میں اپنی قبر بنائی تھی۔ عزادارو جیسے میرے مولا قائم آئے نا، عسکری مولا میں روگے گا قائم بیٹے آج سے تو حجت خدا ہے، میرے بیٹے آج سے تو کائنات کا امام ہے، میرے بیٹے اپنے ظہور میں جلدی کرنا۔ عزادارو جملہ سنیں گے، یکم ربیع الاول سے یہ وہ دن ہے نا جن دنوں میں لوگوں نے بطول کو زخمی کیا تھا۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، پرسہ کی کوشش کیجئے گا۔ عسکری مولا نے قائم مولا کا ماتھا چوما، رو کے کہتے میرے بیٹے ظہور میں جلدی کرنا، لیکن میرے لال ایک بات یاد رکھنا، جب ظہور کرے نا حسین کے قاتلوں سے بدلہ بعد میں لینا، پہلے ان سے پوچھنا بتاؤ میری دادی کا قصور کیا تھا، بتاؤ میری دادی زہرا کو زخمی کیوں کیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قائم مولا کا بابا دنیا سے گیا نا، اپنی آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا کبھی نہ پڑتا، کسی ماتمی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ اتنے میں سپاہی جیسے گھر میں داخل ہوئے نا، جناب قائم مولا کی اماں کو دیکھ کے کہتے بتائیے آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ میرے مولا کی اماں نے، مولا غیبت میں جا چکے تھے، بی بی رو کے کہتی ہے نہیں بتاؤں گی۔ عزادارو انہوں نے زنجیر بھی نکالے، انہوں نے رسیاں بھی نکالی، ادھر تیرے مولا قائم کی اماں کو رسیاں اور زنجیر پہنائے، تڑپ کے کہ زینب نے قید ہو کے سجاد بچایا تھا، میں قید ہو کے اپنا قائم بچایا۔ ماتم